اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ففرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 اور 26 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے 9ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے ہر معاملے میں، اور نماز قائم رکھی، اور ہماری راہ میں خرچ کیا اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا، اعلانیہ طور پر بھی چھپا کر بھی وہ خرچ کرتے ہیں، اور اچھائی کے ساتھ برائی کو مٹاتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، ان کے لیے آخرت کا ٹھکانہ اچھا ہے۔ وہاں جنتیں ہیں، باغات ہیں، رہائش والے، کوٹھیوں والے، اس میں یہ داخل ہوں گے، اور ان کے آباء میں سے، ازواج میں سے اور اولاد میں سے جو صلاحیت رکھتے ہوں گے جنت جانے کی، وہ ان کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر آئیں گے اور آ کر کہیں گے تم پر سلام ہو، جو تم نے صبر کیا بڑا تمہارا اچھا اجر ہوگا، اچھا ٹھکانہ ملا تمہیں۔ آپ اگلی آیتوں میں فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاق پکا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام ملا، سمجھ لیا، وعدہ کیا ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے، پھر اس وعدے کو نہ نبھایا، پیغام کو، حکم کو توڑا۔ فرمایا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس شے کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا اس کو توڑتے ہیں، الگ کرتے ہیں، جیسے رشتہ داری ہے، اس کو ملانے کا حکم دیا اللہ نے، نبی کریم علیہ السلام نے، یہ توڑتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں، جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر عمل کرنے کے بجائے مخالفت کرتے ہیں، جس چیز پر ایمان لانے کا ہے اس میں سے کس پر ایمان لائے کسی پر نہ لائے، ایسا کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو عہد کو توڑنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس شے کو ملانے کا حکم دیا اس کو ملانے کے بجائے توڑتے ہیں، الگ کرتے ہیں، اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، کفر اور معصیت کے سبب سے فساد کا باعث بنتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، برا آخرت کا گھر ہے اس کا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ کم کرتا ہے، اور لوگوں کا یہ حال ہے، دنیا کا مال دولت مل گیا، اسی کو سب کچھ سمجھ لیا، فَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پر بڑے ہی غرور میں آ گئے، خوشی میں آ گئے، اللہ کو بھول گئے، لیکن یاد رکھنا چاہیے مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے، معمولی سا برتنے کا سامان ہے۔ آخرت انجام اگر اچھا ہو جائے تو بہت بڑی نعمتیں ہیں اور مستقل ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یہ دنیا ناپائیدار ختم ہونے والی ہے، اس میں جو نعمتیں ملی ہیں اس پر بجائے اترانے کے، بجائے اس پر فخر اور غرور کرنے کے، اللہ کا شکر کرے، اس کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں عظم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔